ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا ایہو جیا جگ اتوں لبدائی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سارے بولو سونا ایہو جیا دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں دل آقا دے نظارے کولوں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں میرے نبی دی
ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੁਰਾਕ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪ। ਨਬੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੁਰਾਕ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪ। ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਡੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਆਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। اللہ کریم دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ، بے کساں دے کس، بے سہارا دے سہارا، یعنی نبی ہمارا تمہارا، کہ حضور ادب و احترام دے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم انہاں بزرگاں دی، انہاں نوجواناں دی حاضری نو قبول کر کے ساڑے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک تے لفظ سبحان دا میں تھوڑا جا معنی اور اس دی تشریح تانوں سمجھان دی کوشش کیتی سی۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا اور اس دا ذکر قرآن اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام نو بھی معجزات عطا فرمائے، معراج شریف دا باقیاں نبیاں نو بھی شرف عطا فرمایا، لیکن سب نو روحانی معراج حاصل ہوئی اور اپنے حبیب مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جسد مار روح دے نال معراج عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام دی معراج اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین تے اپنا نائب بنان والا ہوں۔ حضرت محترم جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور تمام علوم تو آراستہ فرمایا، تعظیم و تکریم دے واسطے ملائکہ نو سجدہ کرن دا حکم ارشاد فرمایا اور جنت دے رہن دی اجازت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام دی خواہش دے حضرت حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور ایک ممنوع درخت دا پھل کھان تو دنیا تے آن دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا تے آنا ہی آنا سی، گندم دا دانہ ایک بہانہ سی۔ 3 صدیاں اللہ دی بارگاہ چ روندے رہے، اشارہ کردہ جا رہا توجہ فرمانا، مگر کوئی جواب نہ ملیا تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ نہ دعا کرنا وا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے میرے محبوب علیہ السلام دا نام کیسے پہچانیا؟ عرض کیتی یا الہ العالمین، عرش تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے میں سمجھیا کہ جس دا نام مبارک تو نے اپنے نام دے نال لکھیا ہے نا وہ تینوں بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا تو نے سچ آکھیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نال تیری دعا نو میں قبول کر لینا وا۔ اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی
یہ معراج آدم علیہ السلام ہے۔ ادریس علیہ السلام جنت اللہ نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام دا قصہ یاد کرو، او سچا نبی ہے، اساں نے اس دا مرتبہ بلند فرما چھڑیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر دے علاقے دے اندر پیدا ہوئے، آپ دن رات اللہ دی عبادت کرتے رہندے نے، فرشتے آپ دی زیارت واسطے حاضر ہوندے رہندے نے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا، آپ نے ارشاد فرمایا اے فرشتہ تو کتھوں آیا ہے؟ فرشتے نے آکھیا اللہ تعالیٰ دے سورج تے 360 فرشتے مقرر نے، جنہاں وچوں ایک میں اللہ دی بارگاہ چ یہ درخواست پیش کی یا اللہ میں سیدنا ادریس علیہ السلام دی زیارت واسطے جانا چاہنا وا تے خالق کائنات مینوں اجازت عطا فرمائی، میں آپ دی زیارت واسطے حاضر ہویا واں۔ آپ نے فرشتے نال گفتگو فرما کے اللہ دی بارگاہ جذب کیتی ہے مولا کریم جدو سورج پوری آب و تاب تے ہوئے اس دی گرمی دا میں مظاہرہ کرنا چاہنا وا، میں سورج دے اندر اس دی گرمی نوں دا اندازہ لگانا چاہنا وا، سورج دے اندر کس قدر گرمی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دی درخواست نو قبول فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے سورج دے تمام طبقات دا ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ہن تسی کی چاہندے ہو، تہاڈی کی مرضی عرض کیتی۔ اے مولا کریم میں چاہنا واں میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں موت دا ذائقہ چکھ کے تیری ہور زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیواں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے حکم ارشاد فرمایا، ملک الموت نے روح نو قبض فرمایا، پھر روح جسم دے اندر ڈال دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ہن تیری کیڑی تمنا ہے؟ عرض کیتی یا رب العالمین میں دوزخ نو ویکھنا چاہنا واں تاکہ تیرا زیادہ میں خوف کراں، تاکہ میں تیری زیادہ دی عبادت کراں۔ اللہ پاک نے دوزخ دے تمام طبقات دی بھی سیر فرما دیتی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ہن تیری کی مرضی ہے؟ الہ العالمین میں چاہنا وا مینوں جنت دی بھی سیر کروا دیتی جائے، جنت دے طبقات، جنت دے باغ و بہار، جنت دے لیل و نہار نو مینوں وکھا دیتے جان۔ اللہ پاک نے رضوان جنت نو حکم ارشاد فرمایا، ادریس علیہ السلام جنت دا باغ و بہار، جنت دے لیل و نہار نو ویکھ کے گوٹھ مار کے چوکڑی مار کے جنت اندر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آکھیا ادریس اللہ تعالیٰ دا حکم ہے واپس زمین تے چلے جاؤ۔ ادریس علیہ السلام آکھن لگے اللہ پاک دا حکم ہے وے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا میں موت دا ذائقہ بھی چکھ چکیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ دا یہ بھی ارشاد گرامی ہے ان منکم الا واردھا، تواڈے وچوں کوئی ایسا نہیں ہے جس دا اس تے گزرنا ہوئے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وما ہم منہا بمخرجین، جڑا جنت اندر ایک دفعہ داخل ہو جاندہ ہے اس نو واپس نہیں کڈیا جاندہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چونکڑی مار کے نا جنت وچ بہ گئے، آکھیا بھی ہن میں ایک بار آ گیا ہوں نا، اللہ دا وعدہ ہے کہ جڑا آج انہوں واپس نہیں کڈیا جاندہ۔ اللہ دی بارگاہ جنہ فرشتے آگیا تفسیر روح البیان اندر واقعہ لکھیا ہے کہ یا اللہ ہن کی کیتا جائے، تیرا پیغمبر تے آندا میں جنت جو باہر نہیں جانا، حالانکہ اصول ہے وہ تیرا ہی حکم ہے کہ سب تو پہلو میرا محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اندر اسنا دا مسکن ہوئے گا، آپ تشریف لے کے آن گے، اس تو بعد باقی دنیا نو جنت جان دی اجازت ہوئے گی۔ جدوں فرشتیاں نے آکھیا نا کہ اللہ دا حکم ہے کہ اللہ دا محبوب سب تو پہلے آئے گا، ادریس علیہ السلام آکھن لگے کہ میرے تو پہلو ہے جنت کے اندر حور و غلمان اے بھی تو رہ رہے ہیں نا۔
فرشتیاں نے آخیا یہ اللہ دے پیارے حبوب دی غلامی دی حیثیت نہ رہ رہے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام نے نا آخیا کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی حیثیت دے اندر جنت دے اندر رہنا چاہنا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اجازت عطا فرما دیتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتیو انہاں نو جنت دے اندر ہی رہن دیتا جائے۔ ادریس علیہ السلام نے جنت نو ویکھیا، جنت دے درجات، طبقات، میوہ جات، ثمرات نو ویکھیا، کوثر و سلبین دی بہار نو ویکھیا، زمین تے آن دا پروگرام ملتوی کر دیتا۔ یہ سیدنا ادریس علیہ السلام دی معراج ہے اور جنت دے اندر ہی ٹھہر گئے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، ساڈے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج یہ وے کہ زمین و زمان ویکھیا، کون و مکان ویکھیا، آسمان کن فکان ویکھیا، افلاک و ملک نو ویکھیا، سماک و سمک نو ویکھیا، لوح و قلم نو ویکھیا، عرش و کرسی نو ویکھیا، سدرۃ المنتہا نو ویکھیا، بلکہ 14 طبق نو ویکھیا، جنت نزہت نو ویکھیا، لا مکان دی خلوت و جلوت نو ویکھیا، جمال قدرت نو ویکھیا، او ادنا دی قربت ذات خدا نو ویکھیا، صفات خدا نو ویکھیا، خدا تعالیٰ دے انعام و کرام دی لذتاں نو ویکھیا، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا محبوب منگو کی منگ دیو؟ بارگاہ الہی العالمین دے اندر عرض کیتی رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے۔ تو جواب آیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس عالم دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دی بخشش دا سوال کیتا۔ معراج سیدنا ادریس علیہ السلام نو حاصل ہوئی جنت تک، اور اتھوں واپس نہ اوتھی دے ہو گئے رہ گئے۔ تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج ہوئی کعبہ قوسین دی رفت لا مکان تک، دیدار خدا دی لذتاں تو آشنا ہو کے بھی واپس دنیا چ آ کے امت وچ رہنا پسند فرمایا۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے معراج ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح سے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دے ملک دکھا دیتے۔ آپ دے متعلق آؤں ہے کہ اللہ پاک دے حکم دے نال آپ ایک پتھر تے سوار ہوئے تو پہلے آسمان تے آپ جلوہ گری آپ دی ہو گئی۔ مفسرین کرام ویسے لکھے آپ دا ایک روحانی معراج سی۔ جدوں آسماناں دے تے آپ دی جلوہ گری ہوئی تو ساری اللہ دی مخلوق آپ دے سامنے نہ عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ آپ نے ویکھیا کہ ایک اللہ دا بندہ وہ بڑا نہ گناہ پیا کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو ویکھیا تے اس دے واسطے بد دعا کی، یا اللہ اتنا نافرمان بندہ، یا اللہ اس نو ہلاک فرما دے، اس نو اس وقت ہی ختم کر دے۔ آپ دی بد دعا دے ذریعے وہ بندہ اتھی ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک دھیان ماریا کہ ہور بندہ گناہ پیا کردا سی، اون دے واسطے ہلاکت دی دعا کیتی۔ بلکہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ پھر ایک ہور بندہ ویکھے جدو چوتھی مرتبہ بد دعا کیتی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے بندیاں نو نہ واسطے بد دعا نہ کر دے جاؤ، بلکہ میں اپنے بندیاں نہ 3 طرح دا برتاؤ کرنا وا۔ ایک یہ کہ میرا بندہ جدو توبہ کرے تو میں اس دی توبہ نو قبول کر لینا وا۔ گناہ گار ہے، گناہ کردا ہے، جدو سچے دل نہ توبہ کردا نا، اس دی توبہ قبول کرنا نہ اس دے گناہوں نو معاف کر دینا وا۔ یا پھر اس دی اولاد نیک ہو جاندی ہے، اس دی اولاد عبادت کر دیے، نماز پڑھ دیے، ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بارگاہ دعا کر دیے یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے والدین بھی بخش دے۔ اس دی نیک اولاد دے صدقے نال میں والدین دی بخشش فرما دینا وا۔ اس واسطے دوستو علماء کرام ہر روز سویرے نہ سپیکراں اعلان کر رہے ہوندے نے، قرآن پاک دی تعلیم واسطے اپنے بچوں اٹھا کے مسجد اندر بھیج دیو۔
اس وقت کوئی ایسی تعلیم نہیں دنیا دی جڑی بغیر فیس تو جن واسطے بار بار بلایا جا رہا ہوئے۔ سب تو اہم تے جڑی مسلمانوں واسطے ضروری تعلیم قرآن دی تعلیم، اس واسطے تمہیں سویرے مسجدوں وچوں آوازاں مار مار کے علماء کرام بلا رہے ہون گے، اپنے بچیاں نو اٹھا کے قرآن دی تعلیم واسطے مسجد اندر بھیج دیو، خود بھی اٹھو نماز پڑھو، اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلواؤ۔ لیکن میرے دوستو، اسی قرآن پاک دی تعلیم میں اتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ دنیا داری تعلیم دے واسطے اسی وسائل بھی خرچ کرنے ہاں۔ سکول دے ٹائم تو پہلے اپنے بچیاں نو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے، وردیاں پہنا کے، انہاں دے پہنچان واسطے سواریاں دا بھی انتظام ہے۔ ٹائم تو پہلے اسی سکولاں بچیاں نو چھڈ کے آنے ہاں، 5 گھنٹے تو بعد چھٹی ہوندی ہے۔ لیکن جڑی سب تو مسلمان تیرے واسطے جس اولاد نے اگر تعلیم حاصل کر کے صدقہ جاریہ بننا ہے، اس کی تیری اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اگر تو اپنے بچے نو قرآن پاک دی تعلیم دلوائیں گا، دین دی تعلیم پڑھائیں گا، کل یہی تیرا بچہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دیکھو نا، بچیاں دے تعلیم واسطے اسی ایک معلمہ دا اہتمام کیتا ہے۔ پہلے کہ بچی پڑھان واسطے آتی سی، وہ کوئی ٹائم دا اگا پیچھے کر جاندی سی، کدی چھٹی کر جاندی سی، پھر اسی اس کو تبدیل کر کے ہور ایک معلمہ دا اہتمام کیتا ہے تاکہ ساڈیاں بچیاں دین دی تعلیم حاصل کر سکن۔ لیکن اسی اس دے باوجود بھی غور نہیں کرتے۔ اسی حالانکہ بچی دا تعلیم حاصل کرنا سمجھو کہ پورے خاندان دا اس دے نال سمر جانا ہوتا ہے۔ بچی نے پورے خاندان دی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اساں نہ اس دے نظام چلان واسطے نہ کچھ دوستاں رل کے نہ کہ اسی جی وہ مدرسے دا میں 1000 روپیہ مہینے دا دیاں گا، تو میں 500 دیاں گا، تو میں 2000 دیاں گا، پروگرام بنایا سی۔ لیکن میرا خیال جننے بھی 10-15 ساتھی ہیں نا، ایک صرف ساڈا ساتھی رہ گیا، ملک ناظم صاحب، وہ ہر مہینے اپنا چندہ دے رہے ہیں، باقی سارے چھٹی دے۔ اس تعلیم دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ جی ساڈیاں کہڑا بچیاں پڑھدیاں نے جی مدرسے۔ اللہ دے بندیو، اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرواؤ، دین دی تعلیم پڑھاؤ گے، تواڈے واسطے بچے صدقہ جاریہ بن جان گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ابراہیم میرا یہ بھی نظام ہے کہ کسی دی اولاد نیک ہو جائے، اس دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیواں گا۔ اولاد دعا منگے گی، اس دی دعا دے صدقے نال والدین دی بخشش فرما دیاں گا۔ یا میرا یہ بھی نظام ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی رحمت نال کسی دی بخشش فرما دیواں۔ کسی ہر واسطے بد دعا نہ کر، واپس زمین تے چلا جا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، پہلے آسمان تک معراج کر کے گناہ گاراں دے گناہاں نو ویکھ کے ہلاکت دی بد دعا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لا مکان دے اندر جلوہ گر ہو کے امت دی سفارش فرمان والے حبیب خدا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ علیہ السلام ساڈے وعدے دے مطابق کلام سنن واسطے حاضر ہوئے، تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے رب نے کلام فرمایا، عرض کیتی ہے میرے رب مینوں اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تیرا دیدار کر سکاں۔ فرمایا، اے موسیٰ تو مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکدا، ہاں اس پہاڑ وال ویکھ لے، اگر اس جگہ تے ٹھہریا رہا تو ان قریب تو مینوں ویکھ سکیں گا۔ جدوں اس نے رب نے پہاڑ تے اپنا نور چمکایا، اس نے پاش کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے۔ فلما خر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام جدو دیدار الہی دی تاب نہ لا سکے تو بے ہوش ہو کے ڈگ پے، تو جدوں ہوش آیا، ہوش دے اندر آئے، آکھن لگے سبحانک تب الیک،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے پاکی ہے تینوں، میں تیری طرف رجوع کرنے والا تے میں سب تو پہلے مسلمان ہاں۔ میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے کہ جدو اللہ کریم نے اپنی تجلی دے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اس پہاڑ تے سٹیا تے اس تجلی نال پہاڑ جڑا نا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ کو تور پہاڑ جس دا سرما سی پانے ہاں، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، لیکن برکت یہ ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اس تو بعد 3 میل دور رات دی تاریکی دے اندر ایک جڑی کیڑی ہے نا، اگر پتھر تے چل دیے تو موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور اس چلن والی کیڑی نو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے یہ شان تے مقام عطا فرما چھڑیا، تو جس اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائیت الحق بِأَحْسَنِ صورہ دیدار خدا جاگدیاں ہویاں اپنی سادیاں اکھاں نال کیتا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تے قوت ویکھن دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ سیٹنگ نہیں ہو رہی ساری سپیکر دی۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نا ایک دن ممبر تے جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دے واسطے ہفتے دا دن مقرر کیتا سی عبادت واسطے، ریاضت واسطے، اور ساڈے واسطے اللہ پاک نے نا اتوار دا دن متبرک بنا چھڑیا، جویں ساڈے واسطے جمعہ دا دن ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دے واسطے اللہ پاک نے اتوار دا دن بابرکت بنایا۔ جدو اپنی قوم دے سامنے بیٹھ کے آپ نے اعلان کیتا نا کہ اے میری قوم، ساڈے واسطے اللہ دا حکم ہو گیا کہ اسی نا اتوار والے دن اللہ دی عبادت کریے، تے قوم نے نا بغاوت کر دیتی، وہ نہ بہ کے نہ آپس میں پروگرام کیتا، آکھن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہور بھی بڑے نبی آئے نے، لیکن اور کسی نبی نے یہ جڑا نا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہفتے نو چھڈ کے اتوار کا دن جڑا ساڈے واسطے بابرکت ہے، ہور کسی نبی نے حکم نہیں دیتا، لہذا بغاوت اتر آئے۔ آپ دی قوم نے نا اس حکم نو نہ منیا، حتیٰ کہ اتنے باغی ہو گئے، اتنی مخالفت کے اندر اگے چلے گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل دا منصوبہ بنایا۔ نعوذ باللہ، ایک انہوں نے نا اپنا لشکر تیار کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں دے نال نا ایک مکان دے اندر چلے گئے۔ المکسر کے جدو انہوں نے حملہ کیتا اس مکان اندر داخل ہو گئے، انہوں نے سب تو پہلو جڑا سی نا یشو نامی سی انہوں دا مسیح، وہ اندر مکان دے داخل ہویا تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال جبریل امین نے نا اس مکان نو دے چھت نو شگاف کیتا، عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے آسماناں ول لے کے چلے گئے۔ وہ جڑا انہوں دا پادری سی نا یشو نامی، اس دی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ پاک دے حکم نال ہو گئی، اللہ پاک دے حکم دے نال اس دی شکل و شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ وہ جیسی باقی جتھا جڑا سی نا لشکر دا وہ مکان دے داخل ہویا، انہوں نے جیسے اندر جا کے حملہ آور ہوئے، انہاں ویکھیا یشو بڑا زور کرتا رہا میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں جے میں لیکن وہ دی شکل عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال ہو گئی۔ انہوں نے اس یسوع نامی بندے نو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تو انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیتا بلکہ اس نو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا آسمانہ تے جلوہ گر ہونا یہ آپ دی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو معراج کروائی، حضرت آدم علیہ السلام دی معراج وسیلہ مصطفیٰ دے نال توبہ قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج انا اطلب رضا کا یا محمد، اے میرے حبیب میں تینوں راضی کرنا چاہنا ہوں۔
حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج جنت تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج لا مکان تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج کو تور دے جلویاں تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دیدار الہی تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج آسمانہ تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دیدار خدا تک. میرے دوستو، جس دی توبہ قبول ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ، اور جنہ دے وسیلہ جنہ توبہ قبول ہوئی حبیب علیہ السلام، اور جڑے جنت نو ویکھ کے جنت دے اندر رہ گئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور جڑے خدا تعالیٰ دے جلوہ نو ویکھ کے امت وچ واپس آ گئے وہ حبیب علیہ السلام. تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو اپنا دیدار کیوں کروایا؟ علماء کرام نے نا اس دیا حکمتاں بھی بیان فرمائیاں نے کہ ہون تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی دا نزول ہوندا رہا، جس دے ذریعے مرتبہ علم الیقین دی حد تک سماعت فرماندے رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عین الیقین دے زیور تو آراستہ کرن واسطے اپنے محبوب علیہ السلام نو معراج دے تو سرفراز فرما کے اپنا دیدار کروا کے عین الیقین دی منزل نصیب فرما چھڑی. علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دیاں بہت ساری حکمتاں بیان فرمائیاں نے کہ زمین تے آسمان دے درمیانہ بحث شروع ہو گئی. آسمان آکھن لگا کہ میں تیرے تو افضل ہاں، زمین آکھن لگی میں تیرے تو افضل ہاں. آسمان نے آکھیا کہ میں اس واسطے تیرے تو افضل ہاں کہ میرے اندر زمین نے آسمان تے فخر کردیاں ہوئے آکھیا کہ میں تیرے تو افضل ہاں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے شہراں، دریاواں، نہراں اور درختاں، پہاڑاں سارے نے میرے وچ زینت بخشی ہے. آسمان نے جواب دیتا کہ میں تیرے تو افضل ہاں اس واسطے کہ سورج، چند، ستارے اللہ پاک نے سارے میرے وچ رکھے نے. بحث کردیاں کردیاں زمین نے آکھیا میرے چ اللہ دا پیارا حبیب ہے. تے آسمان لا جواب ہو گیا تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، یا اللہ او پیارا حبیب اس نو میرے وچ بھی جلوہ گری عطا فرما تاکہ اس دی برکت نال مینوں بھی فضیلت حاصل ہو جائے. اللہ پاک نے آسمان دی دعا نو قبول فرمایا، اپنے نبی نو آسماناں تے اس واسطے بلایا. اور ایک علماء کرام بیان فرماندے نے کہ فرشتیاں دے اندر نہ کئی ہزار سال تو نہ ایک مسئلے دے اندر بحث ہو رہی سی، انہاں دا مسئلہ حل نہیں سی ہو رہا. کئی ہزار سال تو فرشتیاں دے اندر ایک مسئلہ سی، اس دے اندر بحث ہو رہی سی، وہ مسئلہ نہیں سی حل ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نہ فرشتیاں نے دعا کی تھی، الہ العالمین تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتیاں دے اندر چار مسئلے دے اندر نہ 1000 سال تو بحث ہو رہی سی. وہ چار مسئلے کیڑے سن؟ اور چار مسئلے سن منجیات، کفارات، مہلکات. تو فرشتیاں نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کی تھی، مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرب دیاں منزلہ عطا فرما، آسمانہ دیاں بلندیاں دے بلا تاکہ تیرے محبوب علیہ السلام دے ذریعے ساڈے مسئلے حل ہو سکن. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی درخواست نو قبول فرما دیا ہویاں اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو کعبہ قوسین دیاں منزلاں تے بلایا، اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلے دا حل کروایا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی تشریف فرماندے نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ،
اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دے اندر ویکھیا تے میرے رب نے مینوں ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئیڑیاں گلاں نے جنہ فرشتے آپس میں جھگڑا کردے نے پے انہاں دے مسئلے حل نہیں ہو رہے تے میں نے عرض کیتی اے اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دعاں کا شانیاں وچ رکھیا اس دی ٹھنڈک میں نے محسوس کیتی پھر فرمایا میرے محبوب فرشتیاں دے تینا امور دے متعلق تانوں پتہ ہے محنت کیتی یا رب العالمین او فرشتے جڑے نے چار مسائل دے اندر اپنے جھگڑا کردے نے پے کیڑے کیڑے مسئلے نے فرمایا کفارات منجیات مہلکات دراجات اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب انہاں فرشتیاں نو انہاں مسائل دے متعلق آگاہ فرما دیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتی یا سیدی یا رسول اللہ کفارات کی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقلید دے وقت وضو کرنا اور جماعت نہ نماز پڑھن دے واسطے چل کے جانا نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا پھر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتی حضور دراجات کی نے بلندی دے کم کی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسے دوسرے نو کھانا کھلانا سلام نو عام کرنا رات دے وقت نماز پڑھنا جدو سارے لوگ سو جاندے نے اللہ دی بارگاہ زمین نیاز جھکا دینا پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب تو بچن والے اے او کم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والے کیڑے کم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات دی پیروی کرنا لالچ دی پیروی کرنا خواہشات دا اتباع کرنا ایسے جڑے کام نے بندے نو ہلاکت دی طرف لے جاندے نے تو اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عطا دے نال فرشتیاں دے سارے سوالاں دا جواب عطا فرما چھڑیا تو میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو اللہ پاک نے باقی نبیاں نو بھی معراج عطا فرمایا لیکن انہوں نے روحانی معراج عطا فرمایا لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے جسمانی معراج عطا فرمایا جس نبی دا ایک معجزہ معراج ہے توجہ فرمانا میری گل وال جس نبی دے ایک معجزہ جڑا نا وہ معراج اور معجزہ ہوندا ہے کہ جڑا عقل نو عاجز کر دے عاجز العقل عن کمال ہی معجزہ ہوندا ہے کہ جس تک عقل نہ پہنچ سکے جس نبی دا ایک معجزہ معراج اس دی ذات دا کی مقام ہوئے گا 1 لاکھ تے کئی ہزار پیغمبر اللہ پاک نے انہوں نے بھی جنہیں معجزات عطا فرمائے انہوں تو زیادہ معجزے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو عطا فرمائے انہوں سارے نبیوں اللہ نے معجزے عطا فرمائے لیکن جدو اپنے پیارے حبیب دی واری آئی فرمایا قد جاکم برہان من ربکم میں اپنے نبی دی ذات نو ہی معجزہ بنا چھڑیا ہے جس دی ذات معجزہ ہے اور جس دی شان دی حد سدرا والا نہیں جاندا تے حجرے چ بہن والا ملا کس طرح جان سکتا ہے اگر حجرے چ بہن والا ملا اس نبی دی ذات تے وہ پھیتا لے کے ماپنا شروع کر دے تے پھر عقل دان نہیں ہو سکتا ہے نا جس نبی دی ذات ہی معجزہ ہے اور معجزہ ہوندا ہے کہ جڑا عقل نو عاجز کر دے میرے مسلمان بھائیو معجزہ تے بڑی دور دی گل ہے نا اسی اللہ دے نیک بندیاں دی کرامت جڑی اس تو ساڈی عقل وچ نہیں آ سکتی جس طرح پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام وہ آکھن لگا کالا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک اس محفل دے سامنے اس نے او جڑا بلقیس دا تخت لجا کے سامنے رکھ چھڑیا لیکن سارے اور نہ محفل والے نو پتہ نہیں چلیا عقل اتھوں تک نہیں پہنچ سکی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا لشکر جا رہا ہے لشکر سفر فرما رہا ہے تے 3 میل دور تو کیڑیاں دی سردار نے آکھیا کیڑیو اپنیاں کھڈاں وچ چلیاں جاؤ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کہ تانوں اپنے پیراں وچ رون نہ چڑھن
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی دی قوت سما دا عالم کو قرآن بیان فرماندا ہے فتبسم قولہا تے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی دی آواز نو سن کے مسکرانا شروع کر چھڑیا 3 میل دی مسافتوں حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آواز نو سماعت فرما سکدے نے تے کیڑی دی آواز کیڑی ہوندی ہے علماء کرام فرماندے نے مفسرین کرام فرماندے نے کیڑی دے منہ دے سامنے 2 وال ہوندے نے جدوں بول دیے والاں نو رگڑ دیے اون دی آواز دے نال کیڑیاں سماعت کر لیندیاں نے میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو اللہ دے نبی دی قوت سماعت دا عالم 3 میل دور تو کیڑی دی آواز نو سن کے پھر انہاں لکھاں کیڑیاں دے وچوں آ کے اس کیڑی نو اپنی تلی تے رکھ کے تے اس نو پہچان بھی سکدے نے سلیمان علیہ السلام دی شان دا قوت سماعت دا عالم 3 میل کیڑی دی آواز نو سن بھی سکدے نے کیڑی نو پہچان دے نے تے سارے نبیاں دے سلطان دی قوت سماعت دا کی عالم ہوے گا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کوئی بھی غلام اگوچا کوئی بہ کے اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھے تے ساڑھے نبی گنبد خضرہ بہ کے اس غلام دے درود و سلام نو سماعت بھی فرما دینے اس اپنے غلام نو پہچان دے بھی نے اس واسطے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ لو اے حال ہے خدمت گاروں کا اے حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا بنا دیکھے فدا ہے ہر کوئی بنا دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ السلام دے اسوہ دے مطابق سانو سارے نو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین